آج تک میرا ضبط کسی نے اتنا نہیں آزمایا مائرہ، اپنے دونوں ہاتھ گیلری پہ لگی گرل پہ ٹکاتے سرد لہجے میں شہریار یہ کہتے ہوئے میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑا گیا تھا۔ میں اس سرد موسم میں اس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں گیلری کی گرل سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے، میرا جنون نہیں دیکھا۔ پچھتاؤ گی اس لمحے کو جب میری انتہا کو دیکھو گی۔ عجیب سے لہجے میں کہتے ہیں مجھے لٹھے کی مانند سفید کر گیا تھا۔ میں نے اپنے خشک حلق سے بمشکل آواز نکالی، میں نے میرے کپکپاتے لبوں پہ انگلی رکھ کے خاموش کروایا۔ طلاق کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھیں تم ہاں؟ اس کی سرد آواز پہ میں نے خوف سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ جھٹکے سے مجھے کندھے پہ ڈال کے کمرے میں آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نیچے اتاریں مجھے۔ ڈر کے مارے میری جان نکلی۔ اس کی جرت نے میرے حواس گم کیے تھے۔ آج کے بعد طلاق کا لفظ بھی تمہاری زبان پہ نہیں آئے گا۔ میری نرمی کا تم بہت فائدہ اٹھا چکی ہو، لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب میں تمہیں باتوں سے نہیں سمجھاؤں گا، بلکہ تمہارا منہ دوسرے طریقے سے بند کروں گا۔ وہ مجھے بیڈ پہ پٹخنے کے سے انداز سے گراتے ہوئے بولا، نہیں 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 شہریار پلیز۔ میرے رہے سہے اوسان اس وقت اڑے جب اس نے… رات کے 12 بج رہے تھے اور میں صبح ہونے والا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی۔ یوں بھی مجھے چل چل کے یاد کرنے کی عادت تھی۔ میں کمرے میں اور کمرے سے منسلک گیلری کے چکر لگا لگا کے اونچے لہجے میں یاد کر رہی تھی۔ حالانکہ میرے فرسٹ ایئر کے پیپرز تھے، مگر مجھے یاد ایسے ہی ہوتا تھا۔ نیند بھی آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں میری بڑی بہن لالا رخ بھی سو رہی تھی، جسے میں لالی کہتی تھی۔ میرے اونچے کہنے کو سن کے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے ماہی، آہستہ پڑھو۔ لالی تم جانتی ہو نا مجھ سے آہستہ نہیں پڑھا جاتا۔ بادبان کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا۔ میں سمندر دیکھتی ہوں، تم کنارہ دیکھنا۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کے دوبارہ دیکھنا۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پہ پسپا ہوئے، جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ غزل یاد کی تھی، پھر تشریح پڑھنی شروع کی۔ شاعرہ کا نام پروین شاکر، ان کی پیدائش 24 نومبر 1952 کراچی میں ہوئی۔ اس شعر میں شاعرہ مستقبل کے ایک بڑے سفر یا تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بادبان کھلنے سے پہلے، یعنی کشتی کے سفر کے شروع ہونے سے پہلے حالات اور اشاروں کو سمجھنے کی بات کی گئی ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ میں تو سمندر دیکھ رہی ہوں، یعنی وہ وسعت، مشکلات اور گہرائیوں کو پہلے ہی محسوس کر رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑے خطرات، جذبات یا زندگی کے وسیع تجربات کو سامنے رکھ کے سوچ رہی ہیں۔ ماہی، خدا کے لیے مجھے سونے دو، مجھے صبح جلدی اٹھ کے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ جتنی بار تم یہ غزل اور اس کی تشریح کو دہرا چکی ہو، مجھے سوتے سوتے بھی یہ ازبر ہو چکی ہے، اور تمہیں ابھی تک یاد نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اچھا، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں تو میں کیا کروں؟ نہیں یاد ہو رہا؟ بھلا شاعری اور تشریح بھی کوئی یاد کرنے کی چیز ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ بیچاری مر گئی، کھپ گئی، قبر میں چلی گئی، اور ہمیں بٹھا کے اس کی شاعری اور غزلیں یاد کرنے پہ لگا دیا ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ میں تنگ آ گئی تھی۔ خدا کے لیے ماہی تم گیلری میں چلی جاؤ۔ میں نے کہا جا رہی ہوں۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور گیلری کا بلب جلا کے وہاں رٹے مارنے لگی۔ تبھی گلی کی نکڑ سے مڑتی ہوئی شہریار کی موٹر سائیکل آئی۔ لو آ گئے لاٹ صاحب آوارہ گردی کر کے۔ ساری پابندیاں ہم لڑکیوں پہ ہی ہیں، ان کو تو بڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ہمارے اس 3 منزلہ مکان کے باہر موٹر سائیکل کھڑی ہوئی، میں نے شہریار کو دیکھا اور اسے فوراً سے کمرے کی طرف آئی۔ تبھی اس نے کہا اے چھٹکی۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ ٹھیک ہے میں ان سے بہت چھوٹی تھی،
لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ مجھے بچپن سے چھٹکی چھٹکی کہتے رہتے تھے؟ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے دیکھ چکے ہیں۔ میں گیلری کی گرل کے پاس آئی۔ کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے اونچے لہجے میں کہا۔ انہوں نے جلدی سے آنکھیں دکھائیں اور انگلی اپنے ہونٹوں پہ رکھی۔ اتنا اونچا کیوں بول رہی ہو؟ نیچے آؤ، دروازہ کھولو۔ میں نے کہا تایا ابا سے کہو وہ کھول دیں۔ میری بات سن کے کہنے لگا دروازہ کھولو اور خبردار جو کسی کو جگانے کی کوشش کی۔ میں نے بے دلی سے کمرے میں آ کے اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ اردو کی کتاب پٹخ کے رکھی اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی۔ مین گھر کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ وہ اپنی بائک کو اپنے ساتھ ہی گھر کے اندر لے کے آئے اور ایک سائڈ پہ کھڑی کر دی۔ مجھ سے کہنے لگے دروازہ بند کرو۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اوپر کے زینے کی جانب جاتی، وہ میری دائیں جانب والی چٹیا کو پکڑ کے کھینچنے لگے۔ اف شہریار بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اے چویا، اپنا والیوم ذرا ہلکا رکھا کرو۔ میں نے کہا ہاں، تاکہ تایا ابا کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ رات کے 12 بجے تشریف لا رہے ہیں۔ کہنے لگے ہاں، یہی سمجھ لو۔ وہ میرے ساتھ ہی اوپر کا زینہ چڑھ رہے تھے۔ سب سے نیچے میرے بڑے بڑے تایا رہتے تھے جن کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ منجلے تایا اوپر کے پورشن میں رہتے تھے۔ بیچ والے پورشن میں ہماری فیملی رہتی تھی۔ ہم صرف 2 بہنیں ہی تھیں، ایک میں اور ایک لالی یعنی لالا رخ۔ منجلے تایا کا اکلوتا ہی بیٹا تھا جس کا نام شہریار تھا۔ لالی سے شاید 1 سال چھوٹا تھا، لیکن دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ گھر تو میرے والد کا اور ان کے دونوں بھائیوں کا یہی ایک ہی تھا، لیکن کاروبار الگ الگ تھے۔ بڑے تایا کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی چھوٹی موٹی جاب کرتے تھے۔ تایا کا کام بھی اتنا اچھا نہیں تھا، ان کے حالات ہم سے کچھ کم بہتر تھے۔ سب سے زیادہ منجلے تایا خوشحال تھے۔ تائی اماں کا بھی میکا خاصا امیر تھا، لیکن ذرا بھی غرور نہیں تھا ان میں، بڑی اچھی عادت کی تھی۔ بہرحال میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں گندمی رنگت کی مالک تھی، یوں بھی دبلی پتلی سی تھی، اور اس پہ پڑھائی کے معاملے میں اپنے سب کزنوں میں پیچھے تھی۔ بڑے تایا کے بڑے بیٹے اویس بھائی کی چھوٹی موٹی نوکری تھی، دوسرا بیٹا نواز شہریار کی عمر کا تھا، دونوں میں دوستی بھی بہت تھی۔ اور تایا کی چھوٹی بیٹی حوریا، وہ مجھ سے بڑی تھی۔ تائی اماں کا مزاج کچھ الگ تھلگ سا تھا، اور ان کے بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ شاید احساس کمتری کا شکار تھے، کیونکہ اویس بھائی نے تو صرف انٹر پاس کیا تھا اور اپنے والد کی سفارش پہ چھوٹی موٹی نوکری کر رہے تھے۔ تائی اماں نے اپنی ہی بہن کی بیٹی سے ان کی منگنی بھی کر دی تھی۔ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اور اس بات کا طعنہ میرے ابا میری اماں کو نہ جانے دن میں کتنی بار دیتے تھے۔ یہ بیٹیاں بوجھ ہیں مجھ پہ، انہیں میں زیادہ تعلیم نہیں دلوانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ضد کا نتیجہ ہے۔ بڑی والی تو چلو پھر پڑھائی میں کچھ اچھی ہے، شکل صورت بھی اس کی کچھ بہتر ہے، اور چھوٹی والی، اس کا تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، اوپر سے رنگ روپ پتہ نہیں کہاں کا پایا ہے۔ کب ان کے رشتے ہوں گے، کب یہ بوجھ میرے سر سے اتریں گی۔ پتہ نہیں میرے والد کو ہم دونوں بہنیں ایک آنکھ کیوں نہیں بھاتی تھیں۔ لالی کو تو زیادہ باتیں اس لیے بھی نہیں سناتے تھے کیونکہ وہ خوبصورت تھی، اور پھر وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، یونیورسٹی تک پڑھ رہی تھی، اور یہاں میں نے میٹرک C گریڈ میں پاس کیا تھا۔ کچھ میں ویسے ہی پڑھنے میں بہت اچھی نہیں تھی، کچھ اپنے باپ کے تانوں سے تنگ آ کے کتابیں بند کر کے ایک طرف پٹخ کے رکھ دیتی تھی۔ ہم تینوں میں اگر کوئی عیش کر رہا تھا تو وہ تھا شہریار۔ یوں تو گھر میں ایک گاڑی موجود تھی، لیکن وہ صرف بڑے چلاتے تھے۔ کمیٹی ڈال کے تائی اماں نے اویس بھائی کو ایک سیکنڈ ہینڈ ویسپا لے کے دی تھی۔ البتہ نواز کے پاس کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی، اسے جب بھی ضرورت ہوتی تو وہ شہریار سے مانگ لیتا تھا۔ مجھے جب کالج جانا ہوتا تو بس کے دھکے کھانے پڑتے۔ یوں تو حوریا بھی 3rd ایئر میں تھی، لیکن اس کو چھوڑنے کی ذمہ داری اویس بھائی کی تھی۔ بس ایک میں بچ جاتی تھی جسے روزانہ بس کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ لالی تو بڑے آرام سے شہریار کے ساتھ ہی موٹر بائک پہ بیٹھ کے چلی جاتی، کیونکہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ نواز بھی 14 جماعتیں پڑھتے ہی چھوٹے موٹے کمپیوٹر پروسیس کرنے کے بعد نوکری کرنے لگا تھا۔ اکثر مجھے اس کے ساتھ ہی بس اسٹاپ تک جانا پڑتا، کیونکہ اسے اپنے آفس کے لیے جانے کے لیے بس چاہیے ہوتی تھی، اور مجھے کالج کے لیے۔ پورا راستہ وہ شہریار کی برائیاں کرتا رہتا۔ یہ نواب لاڈ صاحب ہمارے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ارے انٹر کرنے کی دیر ہے کہ چچا نے اسے موٹر سائیکل بھی لے کے دے دی۔ ایک ہم ہے، جو تنخواہ آتی ہے
اماں فوراً سے ہاتھ سے چھینتی ہیں، منہ سے چھینتی ہیں، جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ میں کہتی تھی نواز بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کتنی لڑکیوں سے دوستی ہے اس کی؟ میں نے تو کئی بار اسے لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کرتے دیکھا ہے۔ میں کچھ بے وقوف قسم کی لڑکی تھی اور مجھ میں کچھ بچپنا سا بھی تھا۔ میں نے کہا نواز بھائی یہ ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ کہنے لگے لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہے، موجیں مارتا ہے، اسے ڈیٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا توبہ توبہ، چھی چھی، یہ تو بڑی گندی اور بری بات ہے۔ کہنے لگے ظاہر سی بات ہے اس کی کون سا کوئی بہن ہے جو اسے کوئی خوف یا ڈر ہو؟ ہم تو بھائی بہنوں والے ہیں، ہمارا تو دل ڈرتا ہے ایسے کاموں سے۔ ایک تو مجھے شہریار یوں بھی پسند نہیں تھا، دوسرا مجھے تنگ بہت کرتا تھا، چھٹکی چھٹکی کہہ کے پکارتا تھا۔ میں ہر وقت 2 چٹیاں باندھے رکھتی تھی اور وہ ہمیشہ میری ایک چٹیا کھینچ دیتا۔ کبھی چویا کہتا، کبھی بندریا کہتا، کبھی کہتا منہ پہ کچھ لگا لیا کرو، شاید شکل کچھ اچھی لگنے لگے۔ اور میں چڑ جاتی تھی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ارے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ تم ہمارے خاندان کی لڑکی لگتی ہی نہیں ہو۔ لالی کو دیکھا ہے کتنی گوری چٹی ہے، اور وہ حوریا وہ بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ بس ایک تم ہو کالی کلوٹی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہو ہمارے خاندان میں۔ ویسے میں سچ بتاؤں تمہیں، مجھے تو پکا یقین ہے ہاسپٹل میں چینج ہو گئی تھی تم۔ یہ سن کے میں بڑی حیرت سے انہیں دیکھتی۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ جاتا، ایسا ہی ہوا تھا۔ تم خود سوچو، چچا کی رنگت دیکھو کتنی سفید ہے، اور چچی وہ بھی کتنی پیاری ہیں، اور لالی بالکل ان دونوں کی کاپی ہے، دونوں سے ملتی ہے۔ تم بتاؤ، تم ملتی ہو؟ اپنا ناک دیکھا ہے تم نے؟ نہ چچا جیسا ہے نہ چچی جیسا ہے، اور یہ رنگ۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ میچ کرنے لگا۔ میں لڑکا ہوں، بائک چلاتا ہوں، اس کے باوجود میرے ہاتھ تمہارے ہاتھ سے زیادہ گورے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے تم ہاسپٹل میں چینج ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں میری خوبصورت کزن کس گھر میں جا کے رہ رہی ہوگی، اور تم تو مجھے لگتا ہے کسی ماسی کی بیٹی ہو جو غلطی سے ہمارے گھر میں آ گئی۔ نرس نے ہیرا پھیری کر دی ہوگی۔ کبھی کبھی میں ان کی باتوں کو سچ سمجھ کے رونے لگتی تھی، اور لالی منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنس رہی ہوتی تھی، پھر ایک مکہ شہریار کے بازو پہ جڑتی۔ کیوں میری بہن کو تنگ کرو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر مجھ سے کہتی جھوٹ بول رہا ہے، تم میری ہی بہن ہو۔ میں نے کہا نہیں لالی، یہ سچ کہہ رہا ہے، دیکھو نا میرا رنگ دیکھو، اپنا رنگ دیکھو۔ پتہ نہیں میرے سگے ماں باپ کون ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں ہر ایک کی بات پہ یقین کر لیتی تھی۔ کئی بار میں یہ سمجھتی تھی کہ واقعی میں سچ میں ہاسپٹل میں بدلی گئی تھی، لیکن امی کہتی تھی کہ وہ تو تمہیں تنگ کرتا ہے، تم میری ہی بیٹی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو، بولنے دو اسے۔ کبھی کہتا تمہیں چچا ٹرین کی پٹری سے اٹھا کے لائے تھے، دیکھو نا، بے شک اویس بھائی نے انٹر تک پڑھا ہے، لیکن ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے، وہ تو انہیں آگے پڑھنا نہیں تھا، جاب کرنی تھی، اس لیے جاب کرنے لگ گئے۔ نواز کا بھی رو پیٹ کے B گریڈ آ جاتا تھا، حوریا بھی اچھا پڑھتی ہے، اور میں اور لالی تو ویسے بھی ٹاپر رہ چکے ہیں۔ تم پتہ نہیں کس کی بیٹی ہو، تبھی تو تمہارے نمبر سب سے زیادہ کم آتے ہیں۔ پھر میں سوچنے لگتی کہ ہاں واقعی سب کے سب خوبصورت ہیں، سب کے سب پڑھائی میں اچھے ہیں، جس نے جتنا پڑھا اچھے گریڈ سے ہی پاس کیا، اور مجھ سے تو یاد ہی کچھ نہیں ہوتا۔ جو یاد کرتی تھی پیپر دیکھ کے وہ بھی بھول جاتی تھی۔ کبھی کہتا کہ دیکھو تم صفائی کتنی اچھی کرتی ہو، گھر کو چمکا دیتی ہو، ایسی خوبیاں ماسیوں میں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے خون کا بھی تو اثر ہوگا نا، اور میں یہ سچ سمجھ کے روتی رہتی۔ کبھی کبھی تو میں آدھی رات تک روتی رہتی۔ لالی بے فکر ہو کے سوئی ہوتی تھی، اور میں لالی کے سنگل بیڈ پہ بیٹھ کے کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھنے لگتی، کبھی اسے اپنے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھتی، اور پھر مجھے شہریار کی باتوں پہ یقین ہونے لگتا۔ ایک بار کالج میں میری ایک دوست بتانے لگی کہ وہ ایک فارمولے والی کریم لگاتی ہے اور دنوں دنوں میں رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا رکشی سچی؟ وہ کریم لگانے سے انسان گورا ہو جاتا ہے؟ وہ کہنے لگی اور کیا۔ میں نے کہا ایسے کرو تم مجھے بھی لا دو،
کہنے لگی پورے 800 کی ہے۔ میں نے کہا ہاں تو میں دے دوں گی تمہیں۔ میں نے اپنی پاکٹ منی میں سے 800 روپے اسے دے دیے۔ اگلے دن وہ کریم لے کے آ گئی۔ میں بڑی خوش۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے وہ کریم نکالی اور اپنے منہ پہ تھپ تھپائی، پھر اپنے ہاتھوں پہ لگائی اور اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میرے چہرے پہ عجیب سی جلن کا احساس ہونے لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ کریم اپنا کام دکھا رہی ہے۔ صبح جب میں اٹھوں گی تو میرا رنگ گورا ہو جائے گا، کیونکہ رکشی نے کہا تھا کہ دنوں دنوں میں فرق پڑتا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ جب میں گوری ہو جاؤں گی تو پھر میں شہریار بھائی کو بتاؤں گی کہ دیکھ لے، اب میں ان سے بھی زیادہ گوری ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ حالانکہ میرے چہرے کی جلن بڑھنے لگی تھی، لیکن پھر بھی میں آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ ارے ماہی، تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ یہ لالی کی آواز تھی۔ میں سمجھی شاید میں گوری ہو گئی ہوں۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں گوری لگ رہی ہوں کیا؟ کہنے لگی یہ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے کو؟ پورا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، اتنے موٹے موٹے دانے بن گئے ہیں، جا کے اپنا چہرہ دیکھو۔ یہ سن کے میری تو گویا جان نکلی۔ میں نے جیسی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے دیکھا، میرا چہرہ سرخ تھا اور موٹے موٹے چھالے نما دانے بنے ہوئے تھے۔ میں رونے لگی۔ امی میرے کمرے میں آ گئی، میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی کیا لگایا تھا تم نے اپنے منہ پہ؟ اب میں ڈر گئی کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو پھر تو میری شامت آ جائے گی۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں لگایا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا۔ امی کہنے لگی تم نے بلیچ کیا ہوگا، امونیا زیادہ ڈال دیا ہوگا، کچھ تو تم نے کیا ہے۔ میں رونے لگی نہیں امی، قسم اللہ کی میں نے کوئی بلیچ نہیں کیا۔ بہرحال میرے والد نے دیکھا تو شروع ہو گیا، لو جی پہلے ہی شکل کچھ خاص نہیں تھی، اب یہ تم نے کیا بیڑا غرق کر لیا اپنے منہ کا۔ میں رونے لگی۔ شہریار بھی نیچے آ گیا کیونکہ لالی کو انہوں نے ہی اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کے جانا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے ارے تم کیا چڑیل بنی ہوئی ہو، یہ منہ کا کیا حشر کیا ہے تم نے؟ میں پہلے ہی رو رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی پتہ نہیں منہ پہ کیا لگایا ہے اس نے، دیکھو تو کیسا منہ کا بیڑا غرق کر لیا۔ رونے سے بھی میرے چہرے پہ جلن ہو رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی چلو دفع ہو، جا کے یونیفارم پہنو، کالج نہیں جانا کیا؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں اس شکل کے ساتھ کالج نہیں جاؤں گی، میں نے اپنی بے عزتی خراب نہیں کرانی۔ میں ایسے ہی الٹے سیدھے لفظ بول جاتی تھی۔ شہریار ہنسنے لگا۔ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا، اور بے عزتی اس کی ہوتی ہے چھٹکی جس کی اپنی کوئی عزت ہو۔ لالی سے کہنے لگا چلو جلدی کرو دیر ہو رہی ہے۔ میں اس دن کالج نہیں گئی۔ اگلے دن میں نے وہ کریم رکشی کے ہاتھ پہ رکھی، مجھے نہیں لگانی یہ، لاؤ میرے 800 روپے واپس کرو۔ وہ کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو گئی، میں کیوں تمہارے 800 واپس دینے لگی؟ یہ کریم پکڑو۔ میرے بھی 800 گئے، کریم بھی کسی کام کی نہیں نکلی، اور مجھے ایک ہفتے شہریار کے مذاق کا نشانہ بننا پڑا۔ انہی دنوں لالی کے لیے ابا کے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ آ گیا۔ ابا تو شاید اسی انتظار میں تھے۔ رشتہ طے بھی ہو گیا۔ شادی 2 سال بعد تھی۔ منگنی پہ میں نے بلیک کلر کا فینسی جوڑا پہنا تھا، گھر پہ ہی تیار ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شہریار مجھے دیکھ کے کہنے لگا ارے بھائی آج تو تمہاری بہن کی منگنی تھی، کم از کم پارلر سے ہی تیار ہو جاتی، ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی، بندریا لگ رہی ہو۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ بہرحال منگنی پہ میں نے دیکھا کہ شہریار بھائی نے بھی بلیک کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا، اور خاندان کی لڑکیاں ان کے گرد یوں منڈلا رہی تھیں جیسے وہ پتہ نہیں کہاں کے پرنس چارلس ہوں۔ نواز نے بھی پینٹ کوٹ ہی پہنا تھا، بال بھی سٹائل میں بنے تھے، لیکن جیب میں پیسے نہ ہونے کے باعث لڑکیاں اسے لفٹ نہیں کرواتی تھیں۔ وہ بھی شہریار کو ہی دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا دیکھ رہی ہو شہریار کو، لڑکیوں کو یہ ایسے پھنساتا ہے، چچا کو کاٹھ کا الو بنا رکھا ہے اس نے، جتنے پیسے مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نواز بھائی، مجھے بھی بندریا کہہ رہے تھے، ہر وقت میری رنگت کے تانے دیتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو تم سنتی کیوں ہو؟ میں نے کہا تو اور کیا کروں میں روحان سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا بدلہ لیا کرو مائرہ، بدلہ بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا کیسے لوں بدلہ؟ کہنے لگے پہلے تم وعدہ کرو، بات ہم دونوں تک رہے گی،
تم ڈر کے مارے میرا نام نہیں لوگی، اور جو میں کہوں گا تم وہ کرنا، پھر دیکھنا چچا کے ہاتھوں اس کی کیسی شامت آئے گی۔ میں مان گئی، کیونکہ مجھے بھی ہر وقت کی تذلیل سن سن کے شہریار پہ بڑا غصہ تھا۔ کچھ دن کے بعد نواز نے مجھے ایک سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر لا کے دیا۔ ہمارے بڑے سگریٹ کے بہت خلاف تھے۔ سگریٹ کی ڈبیا دیکھ کے میں حیران ہوئی، یہ کیا ہے؟ کسی نے دیکھ لی تو شامت آ جائے گی۔ وہ کہنے لگے تبھی تو مزہ آئے گا، تم یہ ڈبیا شہریار کی الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھ دو، بس پھر دیکھو کمال۔ میں نے وہ سگریٹ کی ڈبیا پکڑ لی۔ میری چھٹی کالج سے جلدی ہو جاتی تھی اور لالی اور شہریار کچھ دیر سے گھر آتے تھے۔ میں جیسے ہی کالج سے واپس آئی، میں نے سگریٹ کی ڈبیا شہریار کی الماری میں اس کے کپڑوں کے نیچے رکھ دی۔ پہلی بار میں نے ایسا کوئی کام کیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے تک خود نہیں نکالتا تھا، تائی اماں ہی نکال کے دیتی تھیں۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ اوپر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ اب تمہاری آوارہ گردیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ تم سگریٹ پینے لگے۔ بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سگریٹ کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نہیں جانتا میرے کپڑوں کے نیچے سگریٹ اور لائٹر کیسے آیا یا کس نے رکھا ہے۔ یعنی کہ اب تم جھوٹ بھی بولنے لگے ہو۔ تمہارے کمرے میں کوئی نہیں آتا سوائے تمہاری ماں کے۔ میں بھی کبھی کبھی آتا ہوں، اور تم کتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارے کرتوت اور بے شرمیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تایا ابا کے دھاڑنے کی آواز نیچے تک آ رہی تھی اور میرے دل کو بڑا سکون مل رہا تھا۔ لالی کہنے لگی یہ تایا ابا کو کیا ہوا ہے؟ شہریار کو کیوں اتنا ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا موصوف لگتا ہے سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ لالی کہنے لگی ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیوں اچھا لگتا ہے۔ خیر میں اندر سے بڑی خوش تھی۔ بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سگریٹ نہیں پیا، اور کون سی آوارہ گردیاں کر رہا ہوں میں؟ کیا بے شرمی کی ہے میں نے؟ ابھی کل ہی محلے کے ظفر صاحب مجھے ملے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم ان کی بیٹی کا کالج تک پیچھا کرتے ہو، اس پہ فکرے کستے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ لالی کا تو ہاتھ سیدھا منہ تک گیا۔ اب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے خود دیکھا ہے تمہیں ہیلمٹ پہنے ہوئے بائک پہ بیٹھے ہوئے اس لڑکی کے کالج کا پیچھا کر رہے تھے۔ اگر تمہاری کوئی بہن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ساری حدیں پار کر جاؤ۔ پھر تائی اماں کی آواز آنے لگی، شہریار اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ امی میں کیوں مانوں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ ان کو کوئی بھی کچھ بھی کہے گا تو کیا یہ بھروسہ کر لیں گے؟ زکیہ اس کا منہ بند کروا لو۔ ارے کیا اسے نظر نہیں آتا؟ اس کی الماری سے سگریٹ نکلا ہے، لائٹر نکلا ہے، ظفر صاحب نے خود اسے دیکھا ہے، اس کی بائک کا نمبر تک مجھے بتایا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ظفر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، بس ایک یہ سچا رہ گیا یہاں پہ۔ اس کا 1 سیمسٹر میں ضائع کرواؤں گا، اور اب یہ یہاں نہیں رہے گا، یہ باہر جائے گا، وہاں جا کے اپنی تعلیم مکمل کرے گا۔ مجھے محلے میں اس کی وجہ سے کوئی بدنامی نہیں چاہیے۔ بڑی مشکل سے میں نے عزت بنائی ہے، اور یہ میری عزت 2 ٹکے کی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ مجھے خود بھی یہاں نہیں رہنا جہاں پہ میرے ہی ماں باپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں۔ میں وہیں رہوں گا اور وہیں پڑھوں گا اور جاب بھی وہیں کروں گا، اور واپس آ کے آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں کبھی واپس نہیں لوٹوں گا۔ وہ بھی غصے میں تھا۔ شہریار زبان کو لگام دو، اپنے باپ کے سامنے لحاظ سے بات کیا کرو۔ چلو کمرے میں۔ وہ اسے کمرے میں لے جا رہی تھیں۔ ہمارا تیر بالکل نشانے پہ لگا تھا۔ شہریار کے لندن جانے کی خبر نے مجھے پرسکون سا کر دیا تھا۔ جب اس کی ٹکٹ آ گئی تو میں بڑی خوش تھی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ جا رہا تھا، لیکن تبھی ایک اور بم میرے سر پہ پھوٹا، کیونکہ تایا ابا اور تائی اماں ہمارے گھر آئے میرے بابا سے میرا رشتہ مانگنے کے لیے، اور میں حیران تھی۔ تایا ابا کہنے لگے راشد میں نہیں چاہتا کہ یہ شہریار یہاں سے ایسے ہی چلا جائے۔ یہ جائے گا تو پھر واپس نہیں لوٹے گا، اور پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا گل کھلاتا پھرے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نکاح کرنے کے بعد ہی وہ لندن جائے، پھر اپنی تعلیم مکمل کرے اور پھر یہاں آ کے میرا کام سنبھالے۔ تب تک مائرہ کی پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ میرے والد نے تو ہاں کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی، اور میں ہکا بکا سب کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ شہریار کا موڈ خاصا خراب تھا۔ میں نے لالی سے کہا مجھے نہیں کرنی شہریار بھائی سے شادی۔
وہ کہنے لگی شادی نہیں ہے، نکاح ہے۔ میں نے کہا تو کیا میرے لیے یہی شخص رہ گیا ہے؟ مجھے نکاح بھی نہیں کرنا۔ لالی کہنے لگی اول تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے، میں نہیں مانتی کہ وہ ایسا ہے، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہے، میں نے تو اس میں کوئی بھی عیب نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آپ کو نظر ہی نہیں آتا، وہ آپ کے سامنے ایسی حرکتیں تھوڑی کرے گا۔ خیر جو بھی ہے، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، اور دوسرا وہ مجھے ہر وقت ڈی گریڈ کرتے رہتا ہے۔ لیکن لالی کہنے لگی تو پھر جاؤ، ہمت ہے تو جا کے بابا کے سامنے انکار کر دو۔ میں نے کہا ہمت ہی تو نہیں ہے، لالی پلیز تم جا کے کہہ دو نا بابا سے۔ وہ کہنے لگی نہ بابا نہ، انکار کرنا ہوتا تو کیا میں اپنے لیے نہ کرتی، مجھے بھی آگے پڑھنا تھا، لیکن بابا کے سامنے میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں بات کروں۔ انہوں نے جہاں رشتہ کیا میں نے خاموشی سے قبول کر لیا، اور تم جانتی ہو تایا ابا کو تو بابا کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ بہرحال روتے دھوتے میں نے شہریار کے ساتھ نکاح کیا، اور اس کے بعد وہ لندن چلا گیا۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ جب تک واپس آئے گا تب میں انکار کر دوں گی، یا ہو سکتا ہے وہ خود ہی انکار کر دے، ابھی تو اسے بھی لندن جانے کی جلدی تھی، اسی لیے شاید اس نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، میں اس کے معیار پہ کسی طرح سے پوری نہیں اترتی۔ میں نے اپنی توجہ پڑھائی کی طرف لگا لی۔ میرا انٹر کا رزلٹ بی گریڈ آیا تھا۔ کئی بار شہریار کا فون بھی آیا، لالی اس سے بات کرتی تھی، نہ اس نے کبھی میرا پوچھا، نہ کبھی میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بی کام کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے 2 سال ایم کام کیا۔ میری شخصیت اب خاصی بدل چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان تبدیل ہو ہی جاتا ہے۔ میں اب اپنے رنگ کو گورا کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، جیسا تھا اسی کو سنوارنا اور سجانا مجھے آ گیا تھا۔ میری شخصیت میں خاصا ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ میرے بال البتہ بہت لمبے تھے، کمر سے بھی نیچے، جو میری شخصیت کو مزید 4 چاند لگا دیتے تھے۔ اور پھر میں نے غور کیا کہ میری رنگت اتنی بھی کالی نہیں ہے جتنی شہریار کو لگتی تھی۔ اویس بھائی کی شادی ہو گئی، لالی کی بھی شادی تھی۔ وہ مسلسل شہریار کو فون کر کے کہہ رہی تھی کہ تم میری شادی پہ لازمی آؤ گے، اور وہ ٹال رہا تھا کہ مجھے کبھی آنا ہی نہیں ہے۔ لالی کہنے لگی کیا مطلب ہے آنا ہی نہیں ہے؟ میری بہن کیا ساری زندگی تمہارے انتظار میں بیٹھی رہے گی؟ وہ کہنے لگا ہاں بیٹھی رہے، یہ بابا کا فیصلہ تھا، جو میں نے صرف اس لیے مانا تھا کیونکہ مجھے لندن آنا تھا، مجھے واپس نہیں آنا۔ یہ سن کے لالی کچھ پریشان ہوئی۔ شہریار یہ بہت بری بات ہے۔ تو تم بتاؤ لالی، کیا جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا کیا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ایک بار مجھے پتہ چل جائے کہ میری الماری میں سگریٹ اور لائٹر کس نے رکھا تھا، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ میں جو اپنی کتابوں میں گم تھی یہ سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، بس میں کچھ بھی نہیں جانتی، تم میری شادی پہ آؤ گے اور ضرور آؤ گے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا تمہاری شادی پہ، پر یہاں رکوں گا نہیں، 1 ہفتے کے لیے آؤں گا، اور ویسے بھی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، جاب بھی میں نے شروع کر دی ہے۔ میرا بھی ایم کام کا پہلا ہی سیمسٹر تھا۔ فون بند ہوا تو میں نے کہا کیا ضرورت پڑی تھی اس کی اتنی منتیں کر کے اسے بلانے کی؟ اس کے بغیر بھی تمہاری شادی ہو جانی تھی نا لالی، یا اس نے آ کے تمہارا نکاح پڑھوانا تھا؟ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا، شوہر ہے تمہارا دل نہیں چاہتا کہ وہ واپس آئے؟ میں نے کہا نہیں، میرا نہیں دل چاہتا کہ وہ واپس آئے، اللہ کرے وہ وہیں رہے۔ لالی کہنے لگی دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا، وہ وہاں رہے گا تو تمہاری رخصتی کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ میں نے کہا طلاق تو ہو سکتی ہے نا۔ میری بات سن کے لالی کہنے لگی تمہارا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، مت کرو مجھ سے بات۔ مجھے اس بات پہ غصہ تھا کہ لالی اسے یہاں کیوں بلا رہی ہے۔ شادی کو 15 دن رہ گئے تھے تب یہ خبر پتہ چلی کہ شہریار کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آ کس دن رہا ہے، بس یہ پتا تھا کہ اسی ہفتے آ جائے گا۔ میں نے شادی کی کوئی بھی خاص تیاری نہیں کی تھی، سمپل سے کپڑے بنوائے تھے، بہت زیادہ فینسی نہیں بنوائے تھے جیسا کہ دلہن کی بہن کے حساب سے ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے فینسی سے کپڑے تھے۔ لالی مجھ سے کہے جا رہی تھی کہ کوئی شاپنگ اور کر لو، لیکن میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، پہلے سیمسٹر کے پیپر سر پہ تھے اور آج کل میں اسی میں مصروف تھی۔
جیسے ہی پیپر ختم ہوتے لالی کی شادی کے فنکشن شروع ہو جاتے. ابھی میں نہا کے نکلی تھی اس لیے میں نے بال کھولے ہوئے تھے. تبھی اچانک سے مجھے لگا جیسے کسی نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہو. میں بری طرح سے بوکھلائی. اپنی آنکھوں پہ رکھے ہاتھوں کو چھونے لگی. مردانہ سے ہاتھ تھے. کون؟ پہچانو کون ہو سکتا ہے؟ اپنے عقب سے شہریار کی آواز سن کے میری جان نکلی. کون ہے؟ ہاتھ پیچھے کرو. لالی کی بچی بھول گئی مجھے. اسے شاید یہ لگا کہ میں لالی ہوں. تبھی پیچھے سے لالا رخ آ گئی. شہریار نے اپنے عقب سے لالی کی آواز سنی تو بری طرح سے بوکھلایا. جلدی سے میری آنکھوں پہ سے ہاتھ ہٹائے. میں نے پلٹ کے دیکھا تو جتنی میں حیران تھی اتنا ہی وہ تھا. لالا رخ کو دیکھ کے کہنے لگا تم یہاں ہو؟ مجھے لگا تم چائے بنا رہی ہو. اور لالی کی ہنسی بے اختیار تھی. میں نے چائے وہیں چھوڑی اور میں کچن سے باہر چلی گئی. لالی کی بچی بہت دانت نکالنے آ رہے ہیں تمہیں. ہاں تم سچ سچ بتاؤ تم نے جان بوجھ کے ماہی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا نا؟ جی نہیں، ایسا کوئی شوق نہیں ہے مجھے اس چویا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کا. میں سچ میں سمجھا کہ تم ہو. وہ نہیں بدلا تھا. میرا دل چھناک سے ٹوٹا. رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی. ساری زندگی مجھے اسی طرح ذلیل کرے گا، ڈی گریڈ کرے گا. میں اپنے کمرے میں آ کے کتابیں کھول کے بیٹھ گئی. لیکن دماغ اب کتابوں پہ لگ ہی نہیں رہا تھا. اندر ہی اندر میرا دل جل رہا تھا. جتنے اچھے میں پیپرز دینا چاہتی تھی اتنے اچھے ہو نہیں پائے. گو کہ دوبارہ شہریار نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. باہر لالی کی سب سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، ڈھولک بجا رہی تھیں. وہ مجھ سے کہنے لگیں تم بھی آ جاؤ، کیا تم کتابوں میں سر کھپائے بیٹھی رہتی ہو؟ میں کتاب بند کر کے آنے ہی والی تھی کہ جب مجھے شہریار کے گانا گانے کی آوازیں آئیں. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ بھی باہر موجود ہے تو میں گئی ہی نہیں. آخری پیپر دینے کے بعد لالی نے میری جان نہیں چھوڑی. مجھے اپنے ساتھ لے کے صحن میں بیٹھ گئی. چلو تم ڈھولک بجاؤ، اتنی اچھی ڈھولک بجاتی ہو، اب تو تمہارے پیپر بھی ختم ہو گئے ہیں. مجبوراً میں نے ڈھولک سنبھال لی. لڑکیاں گانے لگیں. نواز اور شہریار بھی آ چکے تھے. اسے دیکھ کے سب کہنے لگیں شہریار بھائی کل والا ڈانس کریں نا آپ کو بڑا اچھا ڈانس کرنا آتا ہے. نواز کہنے لگا ہاں لندن کی خوبصورت میموں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے. ڈانس تو اس کا کافی اچھا ہو گیا ہوگا، اور کپل ڈانس تو مت ہی پوچھو. شہریار کہنے لگا تم کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ اچھا پڑھ لیتے تو تم بھی چلے جاتے لندن، لیکن تم وہیں کے وہیں ہو، کنویں کے مینڈک. ہاں بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں اور ہم ایسے ہی اچھے ہیں. میں نے ڈھولک رکھ دی اور لالی کی ایک دوست افشاں سے کہنے لگی کہ افشاں باجی آپ یہ بجا لیں، میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے. لالی کہنے لگی ارے تم کہاں اٹھ کے جا رہی ہو؟ شہریار کہنے لگا تمہاری بہن کو شاید مجھ سے شرم آتی ہے، تبھی تو میرے سامنے نہیں آتی. سب کے سامنے بے شرموں کی طرح بول رہا تھا. اب میں کیا بتاتی کہ مجھے شرم نہیں آتی اس سے، بلکہ غصہ آتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے. پھر اس نے پتہ نہیں لالی کو کیا اشارہ کیا کہ لالی نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. اچھا مت بجاؤ ڈھولک، کم از کم یہاں تو بیٹھو. ایک اور لڑکی ڈھولک بجانے لگی. تبھی وہ کہنے لگا گانا میں گاتا ہوں. گوری تو بڑا شرماتی ہے، تجھ کو شرم کیوں آتی ہے؟ قاتل تیری نگاہیں ہیں، تو کاٹ کلیجہ لے جاتی ہے. تجھ میں نشہ ہے، تو بالکل افیم ہے. دھیمے 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 دھیمے. گانا گاتے گاتے وہ لالی کے برابر میں بیٹھ گیا. دائیں جانب میں بیٹھی تھی، میری کلائی لالی نے پکڑ رکھی تھی. بائیں جانب وہ آ کے بیٹھ گیا. پھر لالی سے کہنے لگا تم بھی گاؤ نا، اور اپنے پڑوس میں بھی کہہ دو، خوشیوں کو خوشیوں کی طرح منانا چاہیے. لالی کہنے لگی یہ تم نے مجھے بیچ میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تمہارا پردہ تو نہیں ہے، تم خود بھی یہ بات کہہ سکتے ہو. وہ کہنے لگا کہوں تو تب جب سامنے والا مقابلے کے لیے کھڑا ہو. یہاں تو لوگوں کا شرمانا ہی ختم نہیں ہو رہا. میں نے لالی کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوائی اور اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی. پیچھے لالی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اگلے روز مہندی کا فنکشن تھا. میں تیار ہو رہی تھی. لالی نے مہندی کا پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا، لیکن ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا، اور میں نے بھی لائٹ سا میک اپ کیا تھا. اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی تو لالی کہنے لگی ایسے ہی کھلے رہنے دو، بس اوپر سے ہی سٹائل بنا دو.
لاؤ میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں بنانا اور نہ مجھے بال کھولنے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں، بال کھول لو نا۔ میں نے کہا کیوں لالی، آج تک کبھی میں نے کسی شادی پہ بال نہیں کھولے، یہ تم اچھے سے جانتی ہو، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی کی فرمائش بتا رہی ہوں۔ یہ سن کے میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تو مسکرا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شہریار کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور دوپٹہ سر پہ ٹکا کے اسے پن اپ کر لیا۔ مہندی ایک ہال میں تھی، اس لیے جب میں باہر نکلی تو کافی گاڑیاں جا چکی تھیں۔ لالی کے ساتھ امی نے اور تائی اماں نے جانا تھا۔ پیچھے بس ایک گاڑی ہی بچتی تھی جس میں حوریا اور بڑی تائی اماں بیٹھی تھیں، ساتھ میں اویس بھائی کی بیوی تھی۔ پیچھے تو جگہ ہی نہیں تھی بیٹھنے کی۔ جیسے ہی میں نے فرنٹ ڈور کھولا تو ڈرائیونگ سیٹ پہ شہریار کو بیٹھے دیکھ کر میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ ابھی ایک گاڑی آگے بھی کھڑی تھی جو نواز چلا رہا تھا۔ میں نے فرنٹ ڈور بند کیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو، بیٹھنا نہیں ہے تم نے؟ اس کی آواز میں نے پیچھے سے سنی۔ میں نواز کی گاڑی تک پہنچی تو وہ بھی بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو، جاؤ پیچھے گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں بیٹھنا۔ لالی نواز کی گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ کیوں، تمہیں کیوں نہیں بیٹھنا؟ ارے بھائی فرنٹ سیٹ خالی ہے تمہارے لیے، شہریار نے تو کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں نے اگلی سیٹ سے اپنی کزن کو اٹھایا۔ میں نے کہا جاؤ تم جا کے اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور میں نواز کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ہم ہال میں پہنچے میں نے دیکھا کہ شہریار کے ماتھے پہ بل تھے، بڑے غصے میں تھا اور مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اگر شادی لالی کی نہ ہوتی کسی اور کزن کی ہوتی تو میں ایک ٹیبل اور کرسی سنبھال کے بیٹھ جاتی اور وہاں سے اٹھتی ہی نہ۔ مجبوری یہ تھی کہ میری بہن کی شادی تھی، اس لیے مجھے ہر کام میں آگے آگے بڑھنا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے والے بھی آ گئے، مہندی کی رسم شروع ہو گئی۔ لالی بہت خوش تھی، اصغر بھائی بھی بہت اچھے تھے، دونوں کی جوڑی بہت جچ رہی تھی۔ ہال میں ایک کمرہ بھی تھا جہاں پہ زیادہ تر برائڈز کو ہی بٹھایا جاتا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی مائرہ جاؤ برائڈل روم میں سے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آؤ۔ میں تیز قدموں سے برائڈل روم میں گئی، مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے جیسے ہی باہر جانے لگی وہ دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس آئی تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں دائیں جانب سے نکلنے لگی تو وہاں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے راستہ چاہیے، مجھے باہر جانا ہے۔ نواز کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی تم؟ میرے سوال کو نظر انداز کر کے ماتھے پہ بل ڈالے بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ جب میرے برابر میں جگہ خالی تھی تو وہاں بیٹھتے ہوئے تمہیں کون سے مسئلے پیش آ رہے تھے؟ شہریار بھائی میرا راستہ چھوڑیں۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ بھائی نہیں لگتا میں تمہارا میں کیا لگتا ہوں یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں۔ جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا تھا نہ تو میں اس بات پہ راضی تھی اور نہ ہی آپ نے مجھ سے نکاح صرف اس لیے کیا تھا تاکہ آپ لندن جا سکیں، اور لندن جانے کی شرط نکاح تھا۔ آپ چاہیں تو راہیں الگ کر سکتے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ میری بات سن کے اس نے میری کلائی چھوڑی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا آپ چاہیں تو یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں، آپ کو ویسے بھی لندن جانا ہے، وہیں رہنا ہے، وہیں جاب کرنی ہے، اور مجھے لندن میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ جتنی آزادی کے آپ عادی ہو چکے ہیں نہ میں وہ افورڈ کر سکتی ہوں، اور نہ ہی آپ کا رنگین مزاج دیکھنے کا مجھے کوئی شوق ہے۔ شاید میری بات اسے بری لگی۔ کیا رنگین مزاجی ہے میرے اندر؟ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے مجھے کرتے ہوئے؟ میں نے کہا یہاں سے کس الزام کے ساتھ آپ لندن گئے تھے کہ آپ کو نہیں پتا؟ کہنے لگا وہ جھوٹ تھا، اور وہ کس نے بولا تھا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ مجھے آپ کے کردار سے آپ کی وضاحت نہیں چاہیے، اور نہ ہی یہ زبردستی کا رشتہ۔ یعنی سیدھے الفاظ میں تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں یہی سمجھ لیں، کافی سمجھدار ہیں آپ۔ یہ کہہ کے میں اس کے بائیں جانب سے ہوتے ہوئے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنا ذہن بڑا پرسکون سا لگ رہا تھا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد وہ یقیناً مجھے چھوڑ دیتا۔ اگلے روز شادی تھی، اور نکاح کے بعد جیسے ہی دودھ پلائی اور دوسری رسمیں ختم ہوئیں شہریار کہنے لگا امی آپ چچا سے ابھی بات کر لیں۔ وہ کہنے لگی بیٹا گھر جا کے کر لیں گے۔ کہنے لگا نہیں یہیں کر لیں، تب سب مہمانوں کو ابھی سے پتہ چل جائے۔
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے سب کے سامنے طلاق نہ دے دے۔ کتنی بے عزتی والی بات ہو جاتی۔ اسے یہ سب کرنا تھا تو بعد میں بھی کر سکتا تھا۔ تائی اماں کے ماتھے پہ بل تھے۔ میری والدہ کہنے لگی کون سی بات ہے، کیا بات کرنی ہے، بتاؤ۔ اور میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ تائی اماں کہنے لگی وہ شہریار کہہ رہا ہے کہ اسے رخصتی چاہیے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی ابھی تو مائرہ کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا تو میرا بھی تو پہلا سیمسٹر بابا نے چھڑوا کے لندن بھجوایا تھا نا، میں نے بھی تعلیم وہاں جا کے مکمل کر لی تھی، اس کی بھی کروا دوں گا۔ 4 دن کے بعد مجھے واپس جانا ہے۔ فی الحال یہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جائے گی، اس کا وہ میں کروا دوں گا، باقی پھر وہاں پہ باقی کے ڈاکیومنٹس پورے کر لوں گا۔ کل لالی کا ولیمہ ہے، 2 دن بعد میری رخصتی کا فنکشن اسی ہال میں ہوگا۔ اپنا فیصلہ سنا کے وہ باہر جا چکا تھا اور میں وہیں رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سب لوگ مبارکباد دینے لگے۔ میرے والد کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، کیونکہ تایا ابا کہہ چکے تھے کہ جہیز اور سامان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مائرہ کو شہریار کے ساتھ لندن جانا ہے۔ جیسے ہی گھر آئے میں اپنی ماں کے سامنے رونے لگی۔ امی مجھے نہیں جانا لندن۔ میری والدہ کہنے لگیں کیوں نہیں جانا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، وہاں آرام سے سکون کی زندگی گزارنا، اپنی تعلیم مکمل کرنا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے پاکستان میں اور آپ لوگوں کے ساتھ۔ میری والدہ کہنے لگیں وہ تو سبھی بیٹیاں چاہتی ہیں، تو کیا ہم اپنی بچیوں کی شادی نہ کریں؟ پھر بھائی صاحب نے کوئی جہیز بھی نہیں مانگا، صرف رخصتی ہی مانگی ہے۔ انہیں بھی ہمارا بڑا احساس ہے کہ ابھی لالی کی شادی ہوئی ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، اور تمہیں پتہ ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ رخصتی کے ہال کا خرچہ بھی وہی اٹھائیں گے، ہم پہ تو کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، یہی تو ہوتے ہیں اپنے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ اس شخص کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ولیمہ بھی ختم ہو گیا، لالی بہت خوش تھی، کہنے لگی اب تو تم بہت دور چلی جاؤ گی، دن رات ایک کر رہا ہے شہریار تمہارا اسٹوڈنٹ ویزا لگوانے کے لیے۔ اور میرا اسٹوڈنٹ ویزا لگ بھی چکا تھا۔ اگلے روز میری رخصتی تھی، پوری رات میں نے رو رو کے گزاری، لیکن ہوش میرے اس وقت اڑے جب دوپہر کے کھانے پہ شہریار کہنے لگا کہ رخصتی سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار تجدید نکاح ہو جائے۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تایا ابا کہنے لگی کیا مطلب؟ کہنے لگا سیدھا سا مطلب ہے، جب آپ نے میرا نکاح کیا تھا تو اس وقت میری نیت لندن جانے کی تھی، اور لندن جانے کی میرے پاس صرف ایک ہی شرط تھی کہ مجھے نکاح کر کے جانا ہے، اور مائرہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس نے اس وقت نزاکت کے پیش نظر نکاح کیا تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تجدید نکاح کر لیا جائے تاکہ شک و شبے میں زندگی نہ گزرے کہ پتہ نہیں نکاح ہوا تھا یا نہیں، جائز تھا یا نہیں، اس لیے میں تجدید نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رخصتی سے پہلے ہمارا دوبارہ سے نکاح ہوا۔ مجھے شہریار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن میں نے کپڑے تبدیل کیے اور نیند کی 2-3 میڈیسن کھا کے سو گئی۔ وہ کب کمرے میں آیا مجھے نہیں پتا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پہ ہی سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگتا میں جلدی سے اٹھی، آرام سے الماری کھولی، اپنے کپڑے نکالے، نہا کے کپڑے تبدیل کر کے میں جیسے ہی واش روم سے باہر آئی تو وہ جاگ چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے اٹھنے سے پہلے میں کمرے سے باہر چلی جاؤں۔ سر پہ دوپٹہ لے کے میں بنا میک اپ کے ہی باہر جانے لگی، لیکن وہ اٹھ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ مائرہ یہیں رکو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچتا میں کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ باہر تائی اماں تھیں، تایا ابا تھے، پھر باقی کے کزنز بھی تھے، سب لوگ موجود تھے۔ تائی اماں مجھے پیار کرنے لگی، کہنے لگی تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مجھے میک اپ کی عادت نہیں ہے۔ لالی کہنے لگی ایک تو تم بھی نہ، چلو میں تمہیں تیار کرتی ہوں۔ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ شہریار اس وقت تک واش روم میں جا چکا تھا۔ لالی نے میرا میک اپ کیا، کہنے لگی کیا منہ دکھائی دی تمہارے میاں نے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی کچھ بھی نہیں؟ وہ کیوں؟ آنے دو شہریار کو، پوچھتی ہوں میں اس سے۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی۔ تبھی وہ واش روم سے باہر آ گیا، سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، تولیے سے اپنے بال صاف کر رہا تھا۔ لالی کہنے لگی کتنی بری بات ہے، تم نے میری بہن کو منہ دکھائی نہیں دی؟
کہنے لگا منہ دکھائی اسے دی جاتی ہے جو ہوش و حواس میں ہو. تمہاری بہن نیند کی گولیاں کھا کے سو رہی تھی اور میرے لاکھ جگانے پہ بھی نہیں اٹھی. اب سوئی ہوئی بیوی کو میں کیا منہ دکھائی دوں؟ اس نے ذرا بھی لحاظ مروت نہ دکھائی. لالی نے مجھے غصے سے دیکھا. مائرہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں یہ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گئی. سب کے ساتھ ناشتہ کیا. رات کو ولیمے کا فنکشن تھا. میں کمرے میں آ گئی لیکن اس بار وہ فوراً کمرے میں آیا. کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگائی. مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں کمرے سے منسلک گیلری میں چلی گئی اور گیلری کا دروازہ بند کرنے لگی، لیکن وہ اپنا شوز والا پاؤں دروازے میں پھنسا چکا تھا. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے. اس نے ایک دھکے سے گیلری کا دروازہ کھولا. میں گیلری کی گرل کے ساتھ لگی. وہ میرے دونوں جانب ہاتھ رکھ کے مجھے مقید کر چکا تھا. آج تک میرا ضبط کسی نے اتنا نہیں آزمایا مائرہ. اپنے دونوں ہاتھ گیلری پہ لگی گرل پہ ٹکاتے سرد لہجے میں شہریار یہ کہتے ہوئے میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑا گیا تھا. میں اس سرد موسم میں اس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں گیلری کی گرل سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی. تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے، میرا جنون نہیں دیکھا. پچھتاؤ گی اس لمحے کو جب میری انتہا کو دیکھو گی. عجیب سے لہجے میں کہتا مجھے لٹھے کی مانند سفید کر گیا. میں نے اپنے خشک حلق سے بمشکل آواز نکالی. میں نے میرے کپاتے لبوں پہ انگلی رکھ کے خاموش کروایا. طلاق کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی تم؟ ہاں. اس کی سرد آواز پہ میں نے خوف سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ جھٹکے سے مجھے کندھے پہ ڈال کے کمرے میں لے کے آ گیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز نیچے اتاریں مجھے. ڈر کے مارے میری جان نکلی. اس کی جرت نے میرے حواس گم کیے. آج کے بعد طلاق کا لفظ بھی تمہاری زبان پہ نہیں آئے گا. میری نرمی کا بہت فائدہ اٹھا چکی ہو تم، لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اب میں تمہیں باتوں سے نہیں سمجھاؤں گا، بلکہ تمہارا منہ دوسرے طریقے سے بند کروں گا. وہ مجھے بیڈ پہ پٹخنے کے انداز میں گراتے ہوئے بولا. نہیں شہریار پلیز. وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا. کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ کیسا لگتا ہوں میں تمہیں؟ کریکٹر لیس لڑکا ہوں؟ ایسا کیا کرتے دیکھا ہے تم نے مجھے؟ جس واقعے کو سن کے تم مجھے کریکٹر لیس سمجھ رہی ہو، وہ سارا کھیل نواز کا رچایا ہوا تھا. مجھ سے بائک لے کے وہ جاتا تھا، ہیلمٹ پہن کے لڑکیوں کا پیچھا وہ کرتا تھا. محلے کی اس لڑکی کو میری بائک پر اور میری ہیلمٹ پہن کے اس نے تنگ کیا تھا، اور میں دوستی کے نام پہ اس کی اس حرکت کو برداشت کر گیا تھا. اس کا نام نہیں لیا میں نے، یہ بس میرا قصور تھا. میری الماری میں سگریٹ اور لائٹر بھی اسی نے رکھا تھا. اسے مجھ سے کیا تکلیف تھی اس کا حساب تو میں اس سے لوں گا. لیکن تمہیں کیا مسئلہ ہے پہلے یہ بتاؤ. میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، کالی لگتی ہوں میں آپ کو. آپ مجھے ہر وقت ڈی گریڈ کرتے رہتے تھے اور آئندہ ساری زندگی مجھے ڈی گریڈ ہی کرتے رہیں گے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اچھا تو یہ بات ہے. تم مجھے کبھی بھی بری نہیں لگی. ہاں میں تمہیں تنگ کرتا تھا کیونکہ تم روتی تھی. تمہیں اپنی رنگت سے کمپلیکس تھا اور یہ تمہیں بچپن سے تھا. یہ وہ سب باتیں تھیں جو تم سوچتی تھیں اور پھر لالی سے کہتی تھیں اور وہ مجھے ساری باتیں بتاتی تھی، اور پھر میں جان بوجھ کے تمہیں تنگ کرتا تھا تاکہ تم لڑو اور جھگڑو اور پھر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرو. اور وہ تم نے کی ہے. شروع میں تمہیں اپنی رنگت نکھارنے کا کتنا زیادہ شوق تھا. الٹے سیدھے تجربے کرتی رہتی تھیں، لیکن میری باتوں کا اثر یہ ہوا کہ تم نے اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کی، اور میں یہی چاہتا تھا. ہاں پہلے مجھے تم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم اپنی شخصیت کو نکھارو، اپنے آپ کو کچھ بناؤ. لیکن نکاح کے بعد میں اکثر لالی سے تمہارے بارے میں پوچھتا تھا اور وہ بتاتی بھی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ میری دلچسپی تم میں بڑھنے لگی. اور جب یہاں آ کے تمہیں دیکھا تو حیران رہ گیا تھا میں. تم بالکل بدل گئی تھی، لیکن تمہارے انکار نے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا. پہلے میں تمہیں جتنا بھی چاہتا سمجھانے کی کوشش کرتا، تم میری بات سنتی ہی نہیں. ویسے ہی مجھے دیکھ کے تم چلی جاتی تھی، بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی. اور میں اپنا یہ رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. کل کی رات تم نے میری برباد کر کے اچھا نہیں کیا.
اور آج کی رات میں برباد ہونے نہیں دوں گا۔ تمہیں جو شکوے شکایات ہیں پورے کرتی رہنا، لڑتی رہنا، لیکن آج کی رات صرف محبت ہوگی۔ تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ تمہارا نشہ مجھ پہ کتنا چڑھ چکا ہے۔ میں شہر یار کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، لیکن سچ میں وہ کیا تھا؟ وہ ویسا نہیں تھا جیسا میں نے اس کو سمجھا تھا، بلکہ وہ بہت اچھا تھا۔